السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں بڑا ہی اہم، حساس اور بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں، اور آج کا عنوان ہوگا گنیش چترتھی اور اسلامی نقطۂ نظر۔ گنیش چترتھی برادران وطن کا ایک اہم تہوار ہے جس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ ان کا یہ تہوار منایا جا رہا ہے۔ مسلمان اور باشعور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، خواہ مرد ہو یا عورت، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سبھی اس تہوار کا حصہ بننے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہم نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے ایک وائرل ویڈیو میں سرے محفل برقعے میں ملبوس خواتین کو گنیش کے سامنے ناچتی اور تھرکتی دیکھا ہے، خصوصاً ان ریاستوں اور محلوں میں جہاں برادران وطن اور مسلمان ایک ہی محلے، ایک ہی قصبے اور ایک ہی گلی میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کفار و مشرکین کے تہواروں میں دلی خوشنودی کے ساتھ شریک ہونا کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان رسومات کی بنیاد ان باطل عقائد و نظریات پر ہے جو خالص مشرکانہ اور دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی سے وابستہ ہے۔ یہ بات اللہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ برقع پوش لڑکیاں واقعی مسلمان تھیں یا پھر غیر مسلم بچیوں کو برقع پہنا کر نچوایا گیا، یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ گنیش تہوار کا پس منظر کیا ہے؟ گنیش کو ہندو مذہب میں ہاتھی کے سر اور انسانی دھڑ والا مقدس دیو اور شیو اور پاروتی کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے۔ گنیش کو خوشحالی کا نقیب قرار دیا جاتا ہے، نیز علم و دولت کے حصول کے لیے ممبئی اور جنوبی ہندوستان میں اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ گنیش چترتھی اس سے منسوب خاص تہوار ہے۔ گنیش سے منسوب ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جب شیو جی گھر پر موجود نہیں تھے تو پاروتی نے مٹی سے گنیش کو بنایا۔ اس کے بعد پاروتی نے گنیش کو غسل خانے کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب پاروتی نہا رہی تھی تو شیو جی وہاں آ گئے۔ گنیش شیو جی کو نہیں پہچانتے تھے اور شیو جی گنیش کو۔ ایسے میں گنیش نے شیو جی کو غسل خانے میں جانے سے روک دیا۔ شیو جی غصے میں آ گئے، دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور شیو جی نے گنیش کا سر قلم کر دیا۔ پاروتی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ شیو جی پر خوب غصہ ہوئی۔ شیو جی نے پاروتی سے وعدہ کیا کہ وہ پاروتی کو گنیش واپس کر دیں گے۔ شیو جی نے لوگوں کو کسی مردے کا سر لانے کو کہا، مگر لوگوں کو صرف ہاتھی کا سر ملا، اس لیے انہیں ہاتھی کا سر ہی لگا دیا گیا۔ گنیش کو زندہ کرنے کے بعد انہیں گنیش کا نام دیا گیا۔ اس واقعے کی یاد میں گنیش چترتھی کا تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ بات ویکیپیڈیا سے محاضرات علمیہ پر جو مکالمات ہیں اور جو باتیں وہاں موجود ہیں ہندوازم کے موضوع پر، ان محاضرات سے یہ بات لی گئی ہے۔ مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہیں۔ مذہب اسلام مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا امتیاز چاہتا ہے تاکہ مسلمان اپنی وضاقتہ، رہن سہن اور چال ڈھال میں غیر مسلم پر غالب اور اس سے ممتاز ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ، ہر لحظہ اور موقع بموقع اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے مسلمانوں کے دین اور اس کے عقائد کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ہے۔ بعض دفعہ
یہی میلان دلوں میں اتنی قربت و محبت پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمان جانے انجانے میں میلان کی جکڑی ہوئی زنجیروں میں پھنس کر شرعی حدود کو پار کر دیتا ہے اور شرعی نقطۂ نظر میں وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ باری تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلمین کفار و یہود اور نصارہ سے دور رکھنے کی متعدد مقامات پر تلقین کی گئی۔ مثلا اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں سے ہے، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ دوسری جگہ اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کافر ہوئے، یہ بھی وضاحت کی کہ اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ سنن ابی داود میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ گنپتی کا ڈیکوریشن دیکھنے جانے کا حکم۔ غیر قوموں کے تیوہار ظاہر ہے ان کے مشرکانہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، چنانچہ ان کے تیوہار میں کسی بھی قسم کی شرکت سے ان کے عقائد و نظریات کی تائید و حمایت اور تقویت پائی جاتی ہے۔ مجمع النوازل میں ہے مجوسی لوگ اپنے نیروز کے تیوہار کے موقع پر کسی جگہ جمع ہوئے ہوں، ان کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ بہت ہی اچھا تیوہار اور کیا ہی عمدہ طریقہ ہے تو اس طرح کہنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے گنپتی کے پنڈال کی طرف بغرض تفریح جانا اور وہاں جا کر ڈیکوریشن اور بتوں کو دیکھنا اور بچوں کو دکھانا ایسے کام ہیں جن سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، اور حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا کہ مصداق ہو کر گنہگار ہوں گے۔ لہذا اس فعل سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ نیز موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر بھی اس سے اجتناب ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے فتنے اور فساد کا اندیشہ بھی ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں کیا ہیں؟ مدینہ شریف ہجرت فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن بطور تیوہار خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے ان 2 دنوں کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سلسلہ دور جاہلیت ہی سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور جاہلیت کے ان 2 تیوہاروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے اچھی 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر۔ اسی طرح جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوم الجمعۃ یوم العید۔ حدیث کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دور جاہلیت کے مشرکانہ تیوہاروں کو یکسر ختم فرمایا اور ان کی جگہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو مقرر فرمایا۔ مشابہت سے ممانعت کیوں فرمائی گئی؟ شریعت میں تشبہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ غیرت، حمیت اور اسلامی خصوصیات و امتیازات کے تحفظ کے لیے ہے، اس لیے کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلا سکتی جب تک اس کی خصوصیات اور امتیازات پائیدار اور مستقل نہ ہو۔ مشابہت کے مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں؟ واضح رہے کہ غیروں کی وضاقتہ اور ان جیسے اعمال اختیار کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں، چنانچہ
پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ مسلمان اور کافر میں ظاہری کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تشبہ بالکفار اہل کفر میں دلچسپی اور ان کی قربت کا زینہ ہے۔ نمبر 2، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، کافروں کے افعال اور کردار کو اختیار کرنا در حقیقت ان کی سیادت اور برتری کو تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 4، اور یہ اپنی کمتری اور غلامی کا اقرار اور اعلان ہے جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام غالب ہوتا ہے، تابع اور مغلوب نہیں ہوتا۔ نیز اس تشبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ کافروں سے مشابہت کا دل میں میلان اور داعیہ پیدا ہوگا جو صراحتاً ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہے، پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے۔ غیر مسلموں سے مشابہت کی صورتیں اور ان کا حکم۔ تشبہ بالکفار کی کئی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے مختلف ہونے سے احکام بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ کفر، عقائد و عبادات میں تشبہ اختیار کرنا کفر ہے، جیسے کافرانہ عقائد و نظریات اختیار کر لیے جائیں یا ان جیسی عبادت مثلاً بتوں کو سجدہ وغیرہ کیا جائے، اس سے انسان بلا شبہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حرام، مذہبی رسومات میں تشبہ اختیار کرنا حرام ہے، جیسے نصارہ کی طرح صلیب لٹکانا، ہندوؤں کی طرح زنار باندھنا وغیرہ، یہ سب حرام ہے اور ان کے مرتکب پر کفر کا قوی اندیشہ ہے، کیونکہ علی الاعلان شعار کا اختیار کرنا کفر پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ مکروہ، عادت، معاشرت اور قومی شعار میں تشبہ اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر یہ شعار اس قدر عام ہو جائے کہ اس کا استعمال دوسری اقوام میں بھی عام ہو جائے اور ہر طرح کے لوگ اس کو استعمال کرنے لگیں اور تشبہ باقی نہ رہے تو محض تشبہ کی وجہ سے کراہت کا حکم نہ ہوگا۔ مباح، ایجادات، انتظامات وغیرہ میں تشبہ اختیار کرنا مباح ہے۔ تشبہ بالکفار کی ممانعت، ابھی آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا گیا جس میں تشبہ اختیار کرنا بعض صورتوں میں کفر ہے، بعض میں حرام ہے، بعض میں مکروہ ہے اور بعض میں مباح ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن چیزوں کو جو غیر مسلم کیا کرتے تھے یا یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ باتیں منقول ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین یہود و نصارہ سے ہر معاملے میں پیدائش سے لے کر موت تک کے 20 واقعات ہیں جس میں مخالفت کا حکم فرمایا ہے تاکہ مسلمان غیر مسلم سے ممتاز نظر آئے۔ چنانچہ بچے کی پیدائش پر سر پر خون لگانا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر میں لگاتا، پھر جب اسلام آیا تو ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر مونڈ کر زعفران لگاتے تھے۔ آپ نے مشرکین کے اس عمل کی مخالفت کا حکم دیا اور بہترین تبدیلی فرمائی۔ ٹوپیوں پر عمامہ باندھنا، آپ نے فرمایا کہ ان فرق ما بینا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم عمامہ ٹوپیوں پر باندھتے ہیں، گویا ٹوپیوں پر عمامہ باندھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ نمبر 3، قضا ممنوع قرار دیا۔ قضا کے معنی یہ ہے کہ سر کے کچھ بال کاٹے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں، جیسے آج کل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ اگر سارے بال کاٹے لیکن کچھ کم یا کچھ زیادہ، جس سے ایک حصے کے بال چھوٹے اور دوسرے حصے کے بڑے لگے، آپ نے اس لیے منع کیا کہ یہ یہود کی ہیئت اور ان کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا سے منع کرتے ہوئے سنا۔ جوتوں اور موزوں پر نماز پڑھو۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ نہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے موزوں میں۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ جوتے پاک صاف ہوں۔
روزہ جیسی عبادت میں بھی مشابہت منظور نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن اور عید کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے عبادات جیسے شعبے میں تک یہود و نصارہ سے مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال 9 محرم کے روزے کو شامل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سحری اور افطار کے ذریعے مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ اہل کتاب روزہ کھولنے میں تاخیر کیا کرتے تھے، ان کے برخلاف آپ نے تاکید فرمائی کہ وقت ہونے پر افطار میں عجلت کی جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے لباس و پوشاک میں، وضاقتہ میں، سلام و مصافحے میں، حتیٰ کہ برتنوں کے استعمال میں تک غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ سلام میں غیروں کی مشابہت سے ممانعت، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاہب غیر کے ساتھ تشبہ اختیار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو کیونکہ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔ برتنوں اور لباس میں بھی غیروں کی نقالی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے استعمال میں بھی غیروں کی نقالی سے روکا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پینے کی کوئی چیز پیو اور نہ کھاؤ کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ جوتوں اور موزوں پر نماز پڑھو، آپ نے فرمایا خالف اليہود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ موزوں اور جوتوں کو پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ مجوسیوں کی مخالفت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھنے اور مونچھ کتروانے کی تاکید کرتے ہوئے یہ فرمایا مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ زرد کپڑوں کی ممانعت، مردوں کو عصفر سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے سے بھی اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عصفر سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہنے دیکھا تو فرمایا کیا تجھے تیری ماں نے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں اس رنگ کو دھو ڈالوں گا، آپ نے فرمایا نہیں اسے جلا ڈالو۔ طلوع غروب اور زوال کے وقت عبادت سے ممانعت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ طلوع کے وقت، استوائے شمس یعنی عرف میں، زوال کے وقت اور غروب کے وقت۔ مذکورہ تینوں اوقات میں نماز کے پڑھنے کے منع کرنے کی وجہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ مشرکین اور مجوس ان اوقات میں آفتاب کی پرستش کرتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے، چنانچہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے منع کیا گیا۔ خیر خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ ایک روایت میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن قبل فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، پس میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اذان کی مشروعیت اور اس میں مخالفت،
ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تعمیر مسجد نبوی کے بعد سوچا گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے وقت مقررہ پر کس طرح اطلاع کی جائے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مجوس کے مروجہ طریقے سامنے آئے جو وہ اپنی عبادت گاہوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو ناپسند کیا کہ عبادت الہی کی غرض سے بلانے کے لیے گھنٹے یا ناقوس کا استعمال کیا جائے یا اس کی اطلاع کے لیے آگ روشن کر دی جائے۔ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اذان کے خواب دکھلائے اور اذان مسلمانوں کے نماز کے وقت کے اعلان کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مختلف چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین، اللہ کے نافرمانوں اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے مکمل طور پر بچنے اور اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کے افعال و اعمال کو اختیار کرنے اور ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور دین کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو یہود و نصارہ سے ممتاز رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔